ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب حضرت عبداللہ سے عدنان تک بلا شک و شبہ کے بیان کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنا شجر نسب عدنان تک بیان کرتے اور اس سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے واقعات اور آپ کا شجر نسب تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عدنان بن ادر۔ ناظرین، عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ بزرگ ہستی ہیں جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تھے۔ حضرت عدنان 21ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کئی پشتیں ہیں جن کے ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ امر ضرور طے شدہ ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ عدنان کی کنیت ابو معد تھی اور آپ کے والد ماجد کا نام ادر تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کا نام عدنان عدن سے مشتق ہے، جس کے معنی قائم اور باقی رہنا کے ہیں، کیونکہ آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے مقرر تھے۔ جن و انس حضرت عدنان کو ختم کرنے کی طاق میں رہتے تھے، کیونکہ وہ نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ یہ وہ مرد صالح ہے جن کی نسل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عدنان تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اہل فارس کے 80 جوانوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو 2 پہاڑوں کے درے میں گھیر لیا۔ آپ ان جوانوں کا تنہا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ خود بھی اور گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ لہٰذا آپ گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بھاگے۔ دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت عدنان نے بارگاہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا۔ اسی آن میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے آپ کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی جس سے تمام دشمن ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، عدنان کے دور میں ہی مشہور بادشاہ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب اور بنی اسرائیل پر سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ارمیہ اور برخیہ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ وہ عدنان پر حملہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ دیگر قبائل پر حملہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عدنان کی بخت نصر سے اس لیے حفاظت فرمائی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پشت میں بطور امانت موجود تھا۔ بخت نصر نے جب اہل عرب کے دیگر قبائل پر حملہ کیا تو سخت لڑائی ہوئی جس میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد بخت نصر نے حجاز کا رخ کیا اور ذات عرق کے مقام پر حضرت عدنان کے لشکر کے ساتھ شدید لڑائی ہوئی۔ حضرت عدنان کا لشکر شکست کھا کر کلابند ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر قبائل عرب بھی آپ کے لشکر کے ساتھ آن ملے۔ فریقین نے خندقیں کھود لیں اور کچھ عرصہ لڑائی جاری رہی۔ آخرکار بخت نصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ بخت نصر کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت عدنان اپنی اولاد کو ساتھ لے کر یمن چلے گئے۔ یمن میں آپ نے وفات پائی اور آپ کی قیادت میں سب عرب متحد تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد سب منتشر ہو گئے جس سے عرب ویران ہو گیا۔ حضرت عدنان انتہائی خوبصورت شخص تھے اور آپ کی پیشانی پر نور محمدی نمایاں تھا۔ آپ اہل عرب کے سردار تھے۔ باسا اور یثرب کے قبائل کے ساتھ ساتھ عرب کے بدوین قبائل بھی آپ کے ماتحت تھے۔ حضرت عدنان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ حضرت عدنان کی اولاد کے بارے میں مختلف مورخین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ بعض کے مطابق آپ کے بیٹوں کی تعداد 2، بعض کے مطابق 4، بعض کے مطابق 5 اور بعض کے مطابق 10 تھی۔ کتب تاریخ میں حضرت عدنان کے 6 بیٹوں کے نام ملتے ہیں، جن میں معد سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ نمبر 2، معد بن عدنان۔ ناظرین، معد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ بزرگ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ معد کی کنیت ابو نزار اور ابو قزاعہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عدنان اور والدہ ماجدہ کا نام محدت بنت الہم تھا۔ آپ کے نام معد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت جنگ و جدال کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ نے جس کے ساتھ بھی جنگ کی ہمیشہ کامیاب رہے، اسی وجہ سے آپ ابو الحرب کہلاتے تھے۔ بخت نصر نے جب دوسری بار عرب پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ارمیہ اور برخیہ علیہ السلام کو حکم ملا کہ معد بن عدنان کو، جن کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے، ان کو گروہ عرب سے نکال لاؤ۔ اس وقت معد کی عمر صرف 12 سال تھی۔
حضرت ارمیہ اور برقیہ علیہ السلام معاد کو اپنے ساتھ حران لے گئے اور ان کی پرورش نہایت ذمہ داری کے ساتھ کی۔ جب بخت نصر حجاز سے واپس چلا گیا تو معاد مکہ واپس آ گئے۔ انہوں نے بنو جرہم کے خاندان کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ صرف جرشم بن جلحمہ باقی ہے۔ معاد نے جرشم کی بیٹی معانہ سے شادی کر لی جس سے آپ کی اولاد ہوئی۔ بنی اسماعیل میں معاد ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلعہ تعمیر کیا اور آپ نے تہامہ کو فتح کیا۔ معاد ہی وہ پہلے شخص تھے جس نے کعبۃ اللہ شریف کی پتھروں سے حدود بنائی اور معاد ہی نے سب سے پہلے اونٹ کی کوہان پر پلان رکھا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے جن کے نام نزار اور کنس ہیں۔ نمبر 3، نزار بن معد۔ ناظرین، نزار بن معد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 19ویں پشت پہ جد امجد ہیں۔ نزار کے والد کا نام معد بن عدنان اور والدہ کا نام معانہ بن جوشم تھا۔ آپ کی کنیت ابو اجاد اور ابو ربیہ تھی۔ جب معد کے ہاں نزار کی پیدائش ہوئی تو معد نے اپنے بیٹے کی خوشی میں بہت سے اونٹ ذبح کیے اور پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ آپ نے اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں مجھے جو انعام عطا فرمایا ہے اس پر یہ خرچ کچھ بھی نہیں، کیونکہ نزار کی آنکھوں کے درمیان نور محمدی چمک رہا تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ نزار بن معد کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے پہلی شادی سودا بنت عقا سے کی جس سے مضر اور ایاد پیدا ہوئے۔ آپ نے دوسری شادی اپنے ماموں کی بیٹی خزالہ بنت والان سے کی جس سے ربیہ اور انمار پیدا ہوئے۔ معد کی وفات کے بعد نزار کو عرب کی سرداری ملی۔ آپ جب شاہی دربار میں جاتے تو بادشاہ خود ان کا احترام کرتے تھے۔ ایران کا بادشاہ کہتا، اے نزار تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ایرانی لغت میں نزار کمزور کو کہتے ہیں۔ اس طرح یہ نام اصل پر غالب آ گیا۔ نزار نے ہی سب سے پہلے عربی حروف تہجی کی ابتدا کی تھی۔ نزار نے اپنی زندگی کے آخری دن ذات الجیش نامی جگہ پر گزارے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ کے قریب ذات الجیش کے مقام پر ہوئی اور آپ کی تدفین وہیں کی گئی۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جن میں مضر، ایاد، ربیہ اور انمار شامل ہیں۔ نمبر 4، مضر بن نزار۔ ناظرین، بنو عدنان میں مضر وہ برگزیدہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ مضر بن نزار کا نام عمر اور کنیت ابو الیاس تھی۔ مضر آپ کا لقب تھا اور آپ کو خوبصورتی، رعنائی اور سرخ رنگت کی وجہ سے مضر بولا جاتا تھا جو اصل نام پر غالب آ گیا۔ مضر عربوں میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہدی خوانی کو رواج دیا۔ ہدی خوانی سے مراد وہ گیت جو اونٹوں کو چلانے کے لیے گائے جاتے۔ آپ سے پہلے ہدی خوانی کا رواج نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ اونٹ سے گر پڑے اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ درد سے بےتاب ہو کر کہنے لگے، اے میرا ہاتھ، اے میرا ہاتھ۔ آپ کی آواز کی کشش سے سارے اونٹ جو چراگاہ میں چل رہے تھے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر جب آپ صحت مند ہو گئے تو ہدی خوانی کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، مضر بن نزار کی بہت سی حکمت بھری باتیں مشہور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو برائی کا بیج بوئے گا شرمندگی کی فصل کاٹے گا۔ بہترین بھلائی وہ ہے جس کو جلدی کیا جائے۔ اپنے حرص کو مشکلات جھیلنا سکھا دو اور حرص و ہوس سے ان کا رخ پھیر لو۔ اصلاح اور فساد کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کا دوبارہ دودھ دوہنے کے درمیان ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے، مضر اور ربیہ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ مسلمان تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ بنو عدنان میں مضر سب سے زیادہ صاحب ثروت تھے۔ آپ کی شادی رباب بن حیدہ سے ہوئی تھی اور آپ کے اولاد میں 2 بیٹے تھے جن کے نام الیاس اور ناس ہیں۔ نمبر 5، الیاس بن مضر۔ ناظرین، بنو عدنان میں الیاس وہ برگزیدہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ الیاس بن مضر کا نام حبیب اور کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کے والد کا نام مضر اور والدہ کا نام رباب بنت حیدہ تھا۔ الیاس دین ابراہیمی کے سچے پیروکار تھے۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ بدعت چھوڑ کر اصل دین ابراہیم کی طرف واپس آ گئے۔ عربوں کے ہاں آپ کا بڑا مقام تھا۔ لوگ آپ کو لقمان حکیم کی طرح ایک دانا آدمی سمجھتے تھے۔ الیاس پہلے شخص تھے جس نے حج کے موقع پر اونٹوں کی قربانی دی۔ مقام ابراہیم طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا تو آپ نے تلاش کر کے اس کو اپنی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ الیاس کے 3 بیٹے تھے جن میں مدرکہ، تابخہ اور قمعہ شامل ہیں۔ نمبر 6، مدرکہ بن الیاس۔ ناظرین، مدرکہ عدنان کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل ہیں اور آپ کی 16ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حذیل تھی۔ آپ کے والد کا نام الیاس بن مضر اور والدہ کا نام لیلہ بنت حلوان تھا۔ مدرکہ کی زوجہ کا نام سلمہ بنت اسلم تھا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے جن میں خزیمہ اور حذیل شامل ہیں۔ نمبر 7، خزیمہ بن مدرکہ۔ ناظرین، خزیمہ کی کنیت ابو الاسد تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور والد کا نام مدرکہ بن الیاس تھا۔ خزیمہ انتہائی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل تھے۔ آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے اور اس پر سختی سے کاربند تھے۔
عرب حکام آپ کی بہت زیادہ تکریم کرتے تھے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کا نام برا بنت مر اور دوسری کا نام عوانہ بنت سعد تھا۔ خزیمہ کی اولاد میں 5 بیٹے تھے جن میں کنانہ، اسد، اسدہ، عبداللہ اور ہون شامل ہیں۔ نمبر 8 کنانہ بن خزیمہ۔ ناظرین، آپ کا نام کنانہ اور کنیت ابو نضر تھی۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ اور والدہ کا نام عوانہ بنت سعد تھا۔ کنانہ بن خزیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ ایک روز آپ حتیم میں سو رہے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ آپ سے کہا گیا، اے ابا نضر، ان 4 چیزوں یعنی گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت میں سے ایک چن لو۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے یہ ساری نعمتیں قریش کو عطا فرما دیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش کو منتخب فرما لیا۔ ایک دفعہ اشعث بن قیس کندی یمن سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بنو نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ ناظرین، کنانہ بہت زیادہ صاحب علم شخص تھے، اس وجہ سے آپ کی قدر و منزلت عرب قبائل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ بہت مہمان نواز تھے۔ آپ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہر غذا کے وقت کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ کنانہ کی اولاد میں 6 بیٹے تھے جن میں نضر، مالک، عبد منات، عمر، عامر اور احابیش شامل ہیں۔ نمبر 9 نضر بن کنانہ۔ ناظرین، نضر بن کنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ کا نام قیس اور کنیت ابو یخلد تھی۔ نضر آپ کا لقب تھا جو حسن و جمال کی وجہ سے دیا گیا، جس کا مطلب ہے شاداب اور خوبصورت۔ آپ کے والد کا نام کنانہ بن خزیمہ اور والدہ کا نام برا بنت مر تھا۔ نضر نے عاتقہ بن عدوان سے شادی کی جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے جن کے نام مالک، یخلد اور سلط ہیں۔ نمبر 10 مالک بن نزار۔ ناظرین، مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حارث تھی۔ آپ کے والد کا نام نضر بن کنانہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عدوان تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا نام مالک اس لیے تھا کہ آپ عرب میں ہر شے کے مالک تھے۔ مالک بن نزار کی حکمت بھری باتیں اہل عرب میں بہت مشہور تھیں۔ ان میں سے چند باتیں یہ تھیں، بہت سی صورتیں حقیقت حال کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ وہ اپنے جمال کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں اور ان کی سیاہ کاریاں پرکھ لی جاتی ہیں۔ لہٰذا ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق تلاش کرو۔ ہر معاملے کے انجام کے پیچھے نہ پڑو ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مالک بن نزار نے جندلہ بنت عامر سے شادی کی تھی اور آپ کی اولاد میں 3 بیٹے تھے جن میں فہر، حارث اور شیبان شامل ہیں۔ نمبر 11 فہر بن مالک۔ ناظرین، فہر بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ اہل مکہ کے سردار تھے۔ آپ ہی کے نام پر بنو عدنان کو قریش کا نام دیا گیا۔ آپ کا نام فہر، لقب جامع قریش اور کنیت ابو غالب تھی۔ آپ کے والد کا نام مالک بن نزار اور والدہ کا نام جندلہ بنت عامر تھا۔ اپنے دور میں فہر بن مالک اہل مکہ کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ حسان بن عبد کلال حمیری نے حمیری اور یمن کے قبائل کے ساتھ مل کر مکہ پر حملے کی تیاری کی۔ اس کے مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ کعبہ کے پتھر یمن لے جائے اور وہاں ایک کعبہ تعمیر کرے تاکہ لوگ یمن میں حج کرنے کے لیے آئیں۔ اس طرح انہیں سیادت بھی مل جائے گی اور تجارتی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچ کر لوگوں کے مویشی لوٹنے اور راہگیروں پر ڈاکے ڈالنے لگے۔ اس لشکر کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ اہل مکہ کے سردار فہر بن مالک کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بنو عدنان کے تمام قبائل جن میں کنانہ، خزیمہ، اسد، جذام اور مضر کے لوگ شامل تھے ان کو جمع کیا اور آپ نے لشکر لے جا کر حسان حمیری کے لشکر پر ایک شدید حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں حسان حمیری کے لشکر کو شکست ہونے کے ساتھ حسان بھی قیدیوں میں قید ہو گیا۔ حسان کو فہر کے بیٹے حارث نے گرفتار کیا تھا۔ حسان 3 سال تک مکہ میں قید رہا اور پھر فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لی۔ قید سے آزادی کے بعد حسان حمیری مکہ اور یمن کے درمیان مر گیا۔ اس فتح سے پورے عرب میں فہر بن مالک کی قوت، عظمت اور شوکت کی دھاک بیٹھ گئی۔ نمبر 12 غالب بن فہر۔ ناظرین، غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ تمام عرب قبائل کے سردار تھے۔ آپ کا نام غالب اور کنیت ابو تمیم تھی۔ آپ کے والد کا نام فہر بن مالک اور والدہ کا نام لیلہ بنت حارث بن تمیم تھا۔ اپنے والد ماجد فہر بن مالک کی وفات کے بعد غالب عرب قبائل کے سردار منتخب ہوئے۔ آپ انتہائی طاقتور تھے اور بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ غالب بن فہر کے ان کی بیوی عاتقہ بنت یخلد سے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام لوئی، تمیم اور قیس تھے۔ نمبر 13 لوئی بن غالب۔ ناظرین، لوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ تمام عرب کے سردار تھے۔
آپ کا نام لوئی اور کنیت ابو کعب تھی۔ آپ کے والد کا نام غالب بن فہر اور والدہ کا نام عاتکہ بنت یخلد تھا۔ لوئی بن غالب انتہائی بردبار اور دانا آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم اور حکمت کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد لوئی عرب کے سردار منتخب ہوئے۔ آپ نے کعبہ کے نزدیک ایک کنواں کھودا جس کا نام اسرا تھا، جس سے حاجی سیراب ہوتے تھے۔ لوئی بن غالب کو اللہ تعالیٰ نے معاویہ بنت کعب سے 3 بیٹے کعب، عامر اور سامہ عطا کیے۔ آپ کی اولاد میں 7 بیٹے تھے، جن میں کعب، عامر، سامہ، اوف، خزیمہ، سعد اور حارث شامل ہیں۔ نمبر 14 کعب بن لوئی۔ ناظرین، کعب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ تمام عرب کے سردار اور ایک عظیم خطیب تھے۔ آپ ایام حج اور اہم دنوں پر خطبات دیا کرتے تھے۔ آپ کا نام کعب اور کنیت ابو حسیس تھی۔ آپ کے والد کا نام لوئی بن غالب اور والدہ کا نام معاویہ بنت کعب تھا۔ کعب بن لوئی پہلے شخص تھے جنہوں نے عروبہ کے دن لوگوں کو جمع کیا اور اس دن خطبہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے عروبہ نامی دن کا نام بدل کر جمعہ رکھ دیا۔ آپ بہت بڑے خطیب تھے اور آپ کے خطبوں میں اہم موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا، جیسے حقوق انسانی اور دفاع وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت بھی آپ نے ایک خطبے میں دی تھی، جس میں آپ نے کہا کہ نرمی رکھو اور صلہ رحمی پر توجہ دو، اپنے وعدے کو وفا کرو، اپنی دولت کو تجارت کے ذریعے زیادہ کرو، سخاوت بڑھاؤ، کعبے کی عزت اور شرف کو سمجھو، جلد ہی بہترین خوشخبری آئے گی اور آخری نبی جلد ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لائے تھے۔ عربوں میں کعب بڑا مقام رکھتے تھے۔ آپ سیادت کی صفات سے متصف اور مشہور و مقبول تھے۔ قدیم زمانے میں اہل عرب اپنے سال کا آغاز کعب کے روز پیدائش سے کرتے تھے اور یہ سلسلہ واقع فیل تک جاری رہا۔ کعب کے خطبوں کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ خطبے میں سب سے پہلے اما بعد کا تلفظ آپ نے ہی رائج کیا۔ کعب بن لوئی کی 2 بیویاں تھیں جن کا نام مغشیہ بنت شیبان اور رکاش بنت رقبہ تھا۔ مغشیہ کے بطن سے مرہ اور حسیس اور رکاش کے بطن سے عدی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن میں مرہ، حسیس اور عدی شامل ہیں۔ عدی بن کعب کی نسل سے نامور صحابی رسول اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسیس کی نسل سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 15 مرہ بن کعب۔ ناظرین، مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ تمام عرب کے سردار تھے۔ آپ کا نام مرہ اور کنیت ابو یقظہ تھی۔ آپ کے والد کا نام کعب بن لوئی اور والدہ کا نام مغشیہ بنت شیبان تھا۔ کعب بن لوئی کی وفات کے بعد مرہ تمام عرب قبائل کے سردار منتخب ہوئے۔ آپ نے عرفات کے قریب ایک کنواں کھودا جو لوگوں کی پیاس بجھاتا تھا۔ مرہ بن کعب کی 2 بیویاں ہند بنت سریر اور اسما بنت سعد تھیں۔ ہند سے کلاب اور اسما سے تمیم اور عدی پیدا ہوئے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مرہ کے بیٹے تمیم کی نسل سے تھا۔ نمبر 16 کلاب بن مرہ۔ ناظرین، کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6ٹی پشت پر جد امجد ہیں۔ آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ کا نام حکیم، کنیت ابو زہرہ اور لقب کلاب تھا۔ کلاب کے معنی کاٹنے والے درندے کے ہیں۔ کلاب آپ کا لقب تھا کیونکہ آپ کتوں سے شکار کے بہت شوقین تھے۔ آپ کے والد کا نام مرہ بن کعب اور والدہ کا نام ہند بنت سریر بن سالبہ تھا۔ مرہ بن کعب کی اولاد میں سے کلاب کو خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ آپ شان و شوکت اور عظمت والے بزرگ تھے۔ کلاب کے سسر سعد بن سہیل نے سب سے پہلے تلواروں پر سونا اور چاندی چڑھایا۔ اس نے 2 تلواریں آپ کو تحفے میں بھیجیں تو آپ نے وہ آراستہ تلواریں خانہ کعبہ کے خزانے میں رکھ دیں۔ اس طرح سب سے پہلے کلاب نے آراستہ تلواریں بیت اللہ شریف کے لیے وقف کر دیں۔ اس کے علاوہ عربی مہینوں کے موجودہ نام سب سے پہلے کلاب بن مرہ نے ہی تجویز کیے تھے۔ کلاب بن مرہ نے بنو ازد کے خاندان بنو جفنہ سے تعلق رکھنے والے سعد بن سہیل کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کیا تھا۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے قصی اور زہرہ اور ایک بیٹی نام بنت کلاب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب زہرہ کی نسل میں سے ہیں۔ جناب بی بی آمنہ کا سلسلہ نسب آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا۔ کلاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ نمبر 16 قصی بن کلاب۔ ناظرین، قصی بن کلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نامور شخصیت تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ آپ ہاشم کے دادا تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ قصی بن کلاب نے مکہ مکرمہ میں اپنی قوت مستحکم کی، سرداری قائم کی اور کعبہ کی خدمت کی۔ بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی نسل سے ہیں۔
آپ کی جوانی کے وقت کعبہ کا کنٹرول بنو خزاعہ کے پاس تھا، جس کے سردار حلیل کی بیٹی سے آپ نے شادی کر لی۔ حلیل کی وفات کے بعد چونکہ قصی بن کلاب بہت ذہین اور دانش مند سمجھے جاتے تھے، اس لیے کعبے کا کنٹرول اور سرداری ان کو مل گئی، جس سے یہ خدمت بنو خزاعہ سے قریش میں منتقل ہو گئی۔ قصی بن کلاب نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کی حالت بہتر کی اور لوگوں کو اس کے ارد گرد گھر تعمیر کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے دنیا عرب کا پہلا مرکز شہرداری بھی تعمیر کیا۔ اس مرکز شہرداری میں تمام قبائل کے نمائندے اپنے معاشرتی، معاشی اور دیگر مسائل کے باہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ مکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے قانون بنایا کہ کعبہ کے زائرین کو مفت کھانا اور پانی مہیا کیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے مکہ کے قبائل کو قائل کیا کہ وہ ایک ٹیکس ادا کیا کریں۔ اس سے مکہ کے زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ قصی بن کلاب کے 3 بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، جن میں عبد مناف بن قصی، جس کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عبد العزیٰ بن قصی جن کے بیٹے اسد کی اولاد بنو اسد کہلائی، عبد الدار بن قصی جن کی اولاد بنو عبد الدار کہلائی۔ قصی بن کلاب نے ہجرت سے 141 سال قبل یعنی 480 عیسوی میں مکہ میں وفات پائی اور ان کی میت کو کوہ حجون کے دامن میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سے مکہ کے لوگوں نے اپنے مرنے والوں کو حجون میں دفن کرنا شروع کر دیا، جو کہ مکہ مکرمہ کا پہلا قبرستان تھا۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئیں، مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبۃ اللہ شریف کے نفیس اور قیمتی تحائف کے ساتھ ساتھ اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں پھینک دیے اور چاہے زمزم کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھر دیا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا اور وہ خود یمن کی طرف فرار ہو گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھیں۔ زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا تھا، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ فرد پیدا ہو چکے تھے جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب میں بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ مجنونہ کیا ہے، وہ شخص پھر جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی کو خواب میں دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا، زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی کم ہوگا، اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامتیں بتائی گئیں کہ وہاں چمٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں واقع ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچے مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ 2 بتوں یعنی اساف اور نائلہ کے درمیان میں تھی، جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا تھا۔ ناظرین، عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا، میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ جب باپ اور بیٹا کنواں کھود رہے تھے تو اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ 3 روز کی کھدائی کے بعد کنویں کے کچھ آثار نظر آ گئے۔ عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے جملہ حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے لیے خاص ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔
آخرکار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد حزیم کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان میں پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب صحرا کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگ گئی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، اس صورتحال میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے، ہمیں باقی ماندہ توانائی جمع کر کے اپنی اپنی قبریں کھود لینی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھ ہی مل کر اسے دفن کر دیں، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سب کے ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ضائع ہو جائے۔ انہوں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبریں کھودنے لگ گئے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے کہا، اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ پھر وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلا دیا اور اپنے مشکیزوں میں بھی پانی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ اب زمزم پر تمہارا ہی حق مسلم ہے۔ ناظرین، ابن حشام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور زرہیں ملی تھیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم حصہ لینے پر مصر ہو تو آؤ فال کے تیر نکلوائیں۔ جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، یہ فال گری کیسے ہوگی؟ عبد المطلب نے کہا، 2 تیر کعبہ کے، 2 میرے اور 2 تمہارے لیے ہوں گے۔ جس کے تیر جس چیز پر نکل آئے وہ چیز اسے مل جائے گی اور جس کے نہ نکلے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سب نے کہا، یہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 زرد تیر کعبہ کے لیے، 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید تیر قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر سب سے بڑے بت ہبل کے پاس جا کر وہ تیر پانسہ دار کے حوالے کیے اور خود عبد المطلب کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ پانسہ دار نے فال نکالی تو کعبہ کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور زرہوں کے ساتھ نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبۃ اللہ کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ سونے سے بنایا گیا۔ عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین، علامہ بلازری بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب انتہائی بردبار، دانا اور انصاف کے علم بردار تھے۔ حرب بن امیہ ان کا ہم نوالا اور ہم پیالہ تھا۔ عبد المطلب کی پناہ میں ادینہ نامی ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ تہامہ کے بازار میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ حرب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے قریش کے نوجوانوں کو ترغیب دی کہ اگر تم اس یہودی کو قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لو، یہاں کوئی اس کے خون کا نہ مطالبہ کرنے والا ہے اور نہ اس کا مال طلب کرنے والا۔ 2 نوجوانوں ہاشم بن عبد مناف اور صخر بن عامر نے حرب کی باتوں میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ عبد المطلب کو اس قتل سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے اس قتل کا سراغ لگا لیا اور حرب بن امیہ سے اس یہودی کے قاتلوں کو پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حرب نے قاتلوں کو چھپا دیا اور انہیں عبد المطلب کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا تو ان دونوں نے نجاشی کا حکم مان لیا کہ وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا، لیکن نجاشی ان کا فیصل بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر انہوں نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد نفیل بن عبد العزا کا حکم مان لیا۔ نفیل حرب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے ابو عمرو، کیا تم ایک ایسے آدمی سے اختلاف کر رہے ہو جو اقامت میں تم سے لمبا، صورت میں تم سے زیادہ حسین اور سرداری میں تم سے بڑھ کر ہے؟ اسے ملامت کرنے والے تم سے تھوڑے ہیں، اس کی اولاد تم سے زیادہ ہے، وہ صلہ رحمی میں تم سے بڑھ کر ہے اور اس کا دسترخوان تم سے وسیع تر ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم حلیم ہو، تمہاری عرب میں شہرت ہے، تم دور اندیش ہو، تمہارے قبیلے والے تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن تم ایک ایسے آدمی کے مقابلے میں آئے ہو جو تم سے بہت ممتاز ہے۔ نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن حرب نے اس کا فیصلہ تسلیم نہ کیا۔ عبد المطلب نے یہ معاملہ عبداللہ بن جدعان کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان حرب کے پیچھے پڑے رہے، یہاں تک کہ مقتول یہودی کے چچا زاد کو اس سے دیت دلوا دی۔
نمبر 17 عبد مناف بن قصی۔ ناظرین، عبد مناف بن قصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا مگر عبد مناف کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کا لقب قمر البطحاء تھا، یعنی بطحاء کا چاند۔ ایک اور لقب فیاض بھی تھا۔ آپ ہاشم کے والد تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے والد ماجد قصی بن کلاب کی وفات کے بعد مکہ کی سرداری انہوں نے سنبھالی۔ آپ اپنی سخاوت اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ مجموعی طور پر ان کی اولاد بنو عبد مناف کہلاتی تھی۔ آپ کی 3 بیویاں تھیں جن میں عاتقہ بن مرہ، رائتہ طائفی اور واقدہ شامل ہیں۔ عبد مناف بن قصی کے 5 بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر وہب بن عبد مناف، نمبر 2 عبد شمس بن عبد مناف جن کے بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی، نمبر 3 ہاشم بن عبد مناف جن کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، نمبر 4 مطلب بن عبد مناف اور نمبر 5 نوفل بن عبد مناف، نمبر 18 ہاشم بن عبد مناف۔ ناظرین، ہاشم بن عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم اس لیے نام مشہور ہوا کہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربے سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا۔ آپ مکہ کے مشہور تاجر تھے اور نہایت معزز شخص تھے۔ ہاشم بن عبد مناف نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے، جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگ گئے۔ جناب ہاشم دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے اسد بن ہاشم کی وجہ سے ابو اسد تھی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی وفات موسم گرما کے سفر کے دوران غزہ شہر میں ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا، اس لیے غزہ کو ہاشم غزہ بھی کہا جاتا تھا۔ نمبر 19 عبد المطلب بن ہاشم۔ ناظرین، عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ آپ کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ آپ کے والد ہاشم کی وفات آپ کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، اس لیے آپ کو شیبہ یعنی بوڑھا کہا جانے لگا۔ کیونکہ آپ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے اس لیے شیبۃ الحمد کے لقب سے پکارے جانے لگے، اور بعض کے نزدیک لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، اس لیے یہ نام مشہور ہو گیا۔ ناظرین، جب مطلب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں جو بھی مطلب سے پوچھتا کہ یہ پیچھے کون ہے تو حضرت مطلب بتاتے کہ یہ میرا غلام یعنی عبد ہے جو مدینہ سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب مناسب لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور تکلیف بھی اٹھائی تھی، اس لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مکہ میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھا دیا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ چونکہ راستے میں مطلب بن عبد مناف نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اس لیے آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب کے 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ ان میں رقیہ بنت ہاشم آپ کی حقیقی بہن ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ ان کے علاوہ بھائیوں میں اسد بن ہاشم، ابو سیفی بن ہاشم جن کا نام عمرو تھا اور نزلہ بن ہاشم شامل ہیں۔ آپ کی بہنوں میں شفا بنت ہاشم، حیہ بنت ہاشم، ضعیفہ بنت ہاشم اور خالدہ بنت ہاشم شامل ہیں۔ آپ کے والد ہاشم بن عبد مناف نے آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو سے اس شرط پر نکاح کیا تھا کہ وہ جو بھی بچہ جنے گی وہ میکے میں جنے گی۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ہاشم نے اپنی زوجہ کو اس کے میکے مدینہ میں چھوڑ کر خود تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ 7-8 سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ ایک مرتبہ بنو حارث بن عبد منات کا ایک شخص مدینہ منورہ آیا، یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پر تیر مارتے تھے تو وہ فخر سے کہتے تھے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحاء کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارث نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکہ مکرمہ آ کر حضرت مطلب بن عبد مناف سے جو ہجر میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، اے ابو الحارث سنو، میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا،
میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حضرت مطلب بن عبد مناف نے کہا میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس بچے کو نہ لے آؤں۔ حارثی نے کہا اگر اس قدر مستعد ہو تو میری ناکہ صحن میں بندھی ہے، اس پر چلے جاؤ۔ مطلب اسی اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب چلے گئے۔ آبادی میں پہنچنے کے بعد وہ بنو عدی بن نجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کی چوپال میں لڑکے گیند کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنے بھتیجے کی شناخت کر کے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے، اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے نہیں جانے دیں گے۔ مطلب نے شیبہ کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ تیر کی طرح اچھل کر ناکہ کے پچھلے حصے پر بیٹھ گیا۔ مطلب شیبہ کو لے کر اسی وقت مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اسے اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شور مچایا کہ کوئی شخص میرے بچے کو بھگا کر لے گیا۔ پھر اسے اطلاع کی گئی کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے۔ مطلب بن عبد مناف دن چڑھتے ہی شیبہ کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس وقت سب لوگ اپنی اپنی نشست گاہوں پر موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے مطلب تمہارے پیچھے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ اس طرح مطلب بن عبد مناف اسے لے کر اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا غلام ہے۔ گھر سے نکل کر مطلب بن عبد مناف بازار آ گئے، جہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنا دیا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی حلے کو پہنے ہوئے مکہ کی گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا۔ ناظرین، جناب مطلب بن عبد مناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران یمن میں ایسے بیمار ہوئے کہ پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا اور مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئیں۔ اس طرح آپ جوانی میں ہی سردار قریش تسلیم کر لیے گئے۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا شرف مطلب بن عبد مناف کو ملا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تبرکات اور خانہ کعبہ کی کنجیاں مطلب کو مل گئیں، اور مطلب کی وفات کے بعد سب کچھ حضرت عبد المطلب کو مل گیا۔ ناظرین، مکہ مکرمہ آ کر مطلب نے حضرت عبد المطلب کو باپ کی املاک کی نشاندہی کر دی اور ان کو اس کے سپرد کر دیا۔ نوفل بن عبد مناف نے ایک کنویں کے بارے میں اس سے تنازع کیا اور زبردستی اسے غصب کر لیا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم کے کئی آدمیوں کے پاس جا کر اس کی شکایت کی اور اپنے چچا کے مقابلے میں مدد مانگی، مگر ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہارے چچا کے درمیان میں نہیں پڑتے۔ اس جواب پر عبد المطلب نے اپنی حالت اپنی ننیال کو لکھی اور خط میں چند ایسے شعر بھی لکھے جس میں اپنے چچا نوفل کی شکایت کی تھی۔ چنانچہ اس خط کے موصول ہونے کے بعد ابو اسد ابن عدس نجاری 80 ناکہ سواروں کے ساتھ یثرب سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ آئے۔ عبد المطلب کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اس کے استقبال کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا ماموں صاحب قیام فرمائیے۔ ابو اسد نے کہا جب تک نوفل سے میری مڑ بھیڑ نہ ہو جائے گی میں فروکش نہیں ہوں گا۔ عبد المطلب نے کہا میں اسے بحر میں قریش کے مشائخ کے ساتھ بیٹھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو اسد نوفل کے سرہانے آن کھڑا ہوا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر نوفل سے کہا رب کعبہ کی قسم ہے یا تو میرے بھانجے کو اس کا کنواں واپس دے دے، ورنہ میں ابھی اس تلوار سے تیرا کام تمام کر دیتا ہوں۔ نوفل نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے وہ کنواں اسے واپس دے دیا۔ اس پر تمام حاضرین کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد ابو اسد نے کہا اے میرے بھانجے اب میں تمہارا مہمان ہوں۔ اس کے بعد 3 دن تک عبد المطلب کے ہاں قیام کیا اور اسی اثناء میں اس نے عمرہ بھی ادا کر لیا۔ ناظرین، طائف میں ایک کنواں عبد المطلب کی ملکیت میں تھا جسے ذوالحرم کہتے تھے۔ یہ ایک زمانے سے قبیلہ ثقیف کے قبضے میں تھا۔ عبد المطلب نے مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جندب بن حارث قبیلہ ثقیف کے سردار تھے جو منکر ہو گئے اور عبد المطلب سے لڑنے لگے۔ دونوں نے کاہنہ بنی عزرہ کو منتخب کر لیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ شرط رکھی گئی کہ جیتنے والے کو اتنے اونٹ دیے جائیں گے۔ عبد المطلب چند قریشیوں کو لے کر ساتھ چلے اور ساتھ میں حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ حارث کے علاوہ ان دنوں عبد المطلب کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔